السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. کل کے درس میں ہم نے پہلے سوال کے تعلق سے اور اس میں موجود دلائل کے تعلق سے کافی حد تک گفتگو پڑھ لی تھی. آج کے درس میں انشاءاللہ یہ بتایا جائے گا کہ عبادت کسے کہتے ہیں. سوال نمبر 2 ہے، عبادت کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب نہایت آسان دیا جا رہا ہے، لیکن سمجھنے کے لیے انسان کو تھوڑا سا وقت چاہیے. بہت حد تک اس سلسلے میں بھی باتیں کل میں نے بتائی تھی آپ لوگوں کو کہ عبادت کسے کہتے ہیں. چنانچہ عبادت کہتے ہیں ان تمام باتوں اور کاموں کو کہا جاتا ہے جنہیں اللہ پسند کرتا ہے. وہ باتیں اور وہ کام، بات کہہ کر کے اشارہ یہ ہے کہ وہ کام، وہ چیز زبان سے ادا ہونے والی ہے. قول جس کو بولتے ہیں عربی زبان میں، جس کو انسان بول کر کے جس عبادت کو انجام دیتا ہے یا الفاظ کی شکل میں، جیسے قرآن کی تلاوت الف لام میم، یہ عبادت ہوئی. قرآن کی تلاوت عبادت ہوئی. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ دعا ہوئی. یہ دعا بھی زبان سے ہے، یہ بھی قول ہے، یہ بھی بات ہے. اسی طریقے سے جتنی چیزیں زبان سے ادا کی جاتی ہیں، ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، وہ بھی اس میں داخل ہے، اس عبادت میں. اسی طریقے سے کام ہے. کام کے اندر بہت سارے کام ہیں جو ہم عبادت کے طور پر کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے بکرے کو زمین پر لٹایا، جانور کو زمین پر لٹایا، اس کے گردن پر ہم نے ہاتھ سے اپنے چاقو سے اس کے گردن پہ چھری چلائی، چاقو چلایا، بسم اللہ اللہ اکبر. تو یہ جو اس کے ذبح کرنے کا جو عمل ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے. اسی طریقے سے ہم نماز پڑھتے تو اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمیدہ. یہ جو ہم عمل کر رہے ہیں یہ سب کام ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عبادت کا جو مفہوم رکھا ہے وہ ان اقوال اور افعال، یعنی بات اور کام، ان دونوں سے جڑا ہوا ہے. عبادت کا لفظ کام اور باتوں سے جڑا ہوا ہے، اور ان چیزوں کو جن کو اللہ پسند کرتا ہے، جن باتوں کو، جن کاموں کو، اسے عبادت کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر یہاں پر لکھا گیا ہے کہ جیسے دعا ہے، دعا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا کرنا چاہیے مومنین کو، اور جو دعا نہیں کرتے ہیں، اللہ کو نہیں پکارتے ہیں، ایسے لوگ متکبر ہیں، تکبر کرنے والے لوگ، گھمنڈ کرنے والے لوگ ہیں. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث کے اندر دعا کی ترغیب دلاتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی دعا کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور اللہ دعا کو پسند کرتا ہے. یعنی جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ اس کو دیتا بھی ہے، اور ان سے محبت بھی کرتا ہے، ان کو پسند بھی کرتا ہے. البتہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کرتے یا اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے، اللہ سے دعا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ناراض ہوتا ہے. تو دعا اللہ کو پسند ہے، ایک ایسا عمل ہے جو زبان سے کیا جاتا ہے. میں نے اس کی کیفیت آپ کے سامنے بتائی، گویا کہ اس میں کام بھی ہے اور بات بھی. اگر ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں تو ہاتھ اٹھانا یہ کام ہے، اس کے بعد ہم دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہم ارحمنا، اللہم ارحمنا، اللہم ارزقنا. تو یہ جو ہم بول رہے ہیں یہ باتیں ہیں، اور ہاتھ اٹھانا یہ کام ہے. تو دعا بھی ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت عبادت قولی بھی ہے، عبادت فعلی یعنی کام بھی ہے اور بات بھی ہے، اور یہ چیز اللہ کو پسند ہے. اسی طریقے سے نماز وغیرہ ذبیحہ ہے. نماز کا بھی میں نے بتایا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں،
تو یہ بھی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ بندہ جب سجدے کی حالت میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بہت قریب رہتا ہے، اور جو بھی کچھ اس سجدے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فوری عطا کرتا ہے، وہ چیز دیتا ہی ہے۔ تو ہمیں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز اللہ کو بہت پسند ہے، نیک اعمال میں سے عقید توحید کے بعد۔ اسی طریقے سے ذبیحہ یعنی کہ قربانی، میں نے اس کی مثال دی کہ ہم جو جانور ذبح کرتے ہیں زمین پر لٹا کر کے، اس کے اوپر پھر چاقو اور چھریوں کے ذریعے سے اس کی گردن پہ چاقو چلایا چھری چلائی جاتی ہے، چاقو کو کے ذریعے سے اس کو ذبح کیا جاتا ہے، یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے گوشت اور خون کو نہیں چاہتا ہے، وہ نہیں مانگتا ہے، ہاں تم سے اگر کوئی چیز چاہتا ہے تو وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تم سے تمہارا تقوی چاہتا ہے، اور تقوی سے مراد دل کا خلوص ہے، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کس نیت اور کس ارادے سے قربانی کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے، اور اللہ اسی چیز کو ایک مسلمان سے چاہتا بھی ہے۔ تو ذبیحہ بھی اللہ کو بہت پسندیدہ عمل ہے۔ تو گویا کی عبادت میں کچھ عبادت وہ ہوتی جو زبان سے بول کر کے کی جاتی ہیں، کچھ عبادت وہ ہیں جو فعلی ہیں، جو کام کر کے کی جاتی ہیں، اور دونوں میں فرق ہے بنیادی طور پر۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت جو بھی ہو، چاہے وہ قول سے ہو یعنی بات ہو، یا فعل ہو یعنی کام ہو، عمل ہو، ہر طرح کی عبادت اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور ان کی مثالوں میں سے چند مثالیں یہاں پر بطور دلیل ذکر کی، جیسے دعا ہے، نماز، ذبیحہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید سے اس کی دلیل دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی، یہ آیت کریمہ بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ یہاں پہ ہے، دیکھیے ایرو جہاں گھوم رہا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یہ آیت کریمہ سورہ انعام 163 آیت نمبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، ان بے شک صلاتی میری نماز، تو نماز کا تذکرہ آیا جو کہ ایک کام ہے، ایک عملی فعلی عبادت ہے، ونسکی اور میری قربانی یہ بھی فعلی عبادت ہے، ومحیای اور میرا زندہ رہنا، ومماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی تم نماز پڑھتے ہو، قربانی کرتے ہو، زندگی میں جو بھی نیکیاں کرتے ہو، ان سب کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ اعمال میں سے نماز اور قربانی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عبادت ہے، یہ قولی عبادت ہے، اور قولی عبادت فعلی عبادت ہے۔ اگر قولی عبادت کی بات کریں تو قولی عبادت میں چونکہ زندگی میں انسان قولی عبادت میں بھی اپنا وقت گزارتا ہے، یعنی کہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، دعا پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں قولی یعنی بات کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے عبادت انسان کرتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ایک دلیل یہاں پر پیش کی جا رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے مجھ سے قربت حاصل کرنے کے لیے جس چیز کو بھی ذریعہ بنایا، اس میں میرے فرض کے کیے ہوئے عمل سے زیادہ کوئی دوسرا ذریعہ مجھے پسند نہیں ہے،
یہ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ جب اللہ کے نبی کہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں، یعنی اس میں کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے، بات اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ حدیث بیان کرتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اس حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے قربت حاصل کرنے کے لیے، قربت حاصل کرنا مطلب اللہ کا قریبی بندہ بننے کے لیے جس چیز کو بھی ذریعہ بنایا۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ مختلف چیزوں کو ذریعہ بناتے ہیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے، تو ان میں سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ہی کہتا ہے، کہتے ہیں اس میں میرے فرض کیے ہوئے عمل سے زیادہ کوئی دوسرا ذریعہ مجھے پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت سارے فرائض عائد کیے ہیں، مثال کے طور پر نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اسی طریقے سے ماں باپ کی خدمت ہے، حسن اخلاق ہے، والدین کی خدمت ہے، والدین کے حقوق ہے، بال بچوں کے حقوق ہے، میاں بیوی کے حقوق ہے۔ یہ ساری کی ساری چیز جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، یعنی اللہ سے ہم قریب ہو سکتے ہیں ان کے ذریعے سے۔ اور ان میں کچھ عبادتیں ویسی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے، اللہ کو ویسی عبادتیں بہت پسند ہیں اور اللہ ان سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک عبادت کا تذکرہ جیسے کہ میں نے کر دیا کہ سجدہ ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا، سجدہ ریز ہونا، اللہ کو بہت پسند ہے اس بات کو۔ یعنی کہ ایک آدمی اگر اپنی زندگی میں سجدہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے عاجزی اور انکساری کو ظاہر کرتا ہے، اپنے تواضع اور خاکساری کو ظاہر کرتا ہے کہ میں ایک ایسا بندہ ہوں جو اللہ کے سامنے جھکتا ہوں۔ اور جو آدمی متکبر ہوتا ہے، گھمنڈ کرنے والا، تکبر کرنے والا ہوتا ہے، ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو قطعاً بالکل بھی پسند نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو قطعاً اور بالکل بھی پسند نہیں کرتا، اور ایسے لوگ جو سجدہ نہیں کرتے ہیں، اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، ایسے لوگ متکبر ہیں، تکبر کرنے والے ہیں، اور تکبر کرنے والے لوگ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہیں حاصل ہوتی، توفیق نہیں ملتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر فرمایا کہ میرا بندہ جس چیز کے ذریعے سے مجھ سے قریب ہوتا ہے، ان میں سب سے اچھی چیز، سب سے اچھے طریقہ اور سب سے بہترین طریقہ وہ ہے جو میں نے اپنے بندے کے اوپر فرض کیا ہے۔ اب فرض میں نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہیں، ساری چیزوں کو میں نے گنایا۔ اب کوئی آدمی اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو کیا مطلب ہوا؟ فرائض سے قریب ہو جائیں، یعنی کہ ان فرائض کو کبھی نہ چھوڑیں، اس میں کبھی کوتاہی نہ پیدا ہونے دیں، اس میں سستی نہ آنے دیں، برابر مسلسل ان فرائض کی پابندی کرتا رہیں، تو انشاءاللہ تبارک الرحمن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ بندہ قریب ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے قریب ہوں گا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اسے حاصل ہو جائیں گی۔ اس طریقے سے عبادت کا جو مقصد ہے، دنیا میں بھیجے جانے کا جو مقصد ہے، وہ حاصل ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرائض کے ذریعے سے ہمیں اللہ سے قریب ہونے کے لیے کہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ ایک انسان نفل نمازوں کی پابندی کرے۔ نفل نماز مثال کے طور پر فرض نماز ہے، اس کے علاوہ کی جو 12 رکعات ہیں جن کو سنن رواتب یا سنت موقدہ کہا جاتا ہے، یہ 12 رکعتیں فجر سے پہلے دو، ظہر سے پہلے دو، ظہر کے بعد دو، مغرب بعد دو، عشاء کے بعد دو، یہ ٹوٹل 12 رکعات ہیں۔ جس نے بھی یہ 12 رکعتیں ادا کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اس بندے کے لیے جنت کے اندر ایک گھر تعمیر کیا جاتا ہے، ایک محل بنایا جاتا ہے 12 رکعت پڑھنے پر۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ صرف 12 رکعت نماز سنت ادا کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا انعام کہ روزانہ اس کے لیے ایک جنت میں گھر، ایک مکان، ایک اس کے لیے حویلی، ایک کوٹھی، ایک محل تیار کیا جاتا ہے۔ اگر وہ آدمی ہر مہینے 30 دنوں میں سے 30 دن
یہ عمل کریں اور مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑا رہے ان نوافل کے ذریعے سے، تو آپ سوچئے کہ 30 محل ان کے تعمیر ہو گئے، جبکہ دنیا میں ایک گز زمین خریدنے کے لیے لاکھوں روپیہ چاہیے۔ بعض جگہ پر تو ایک ایک گز کی قیمت 2-2 لاکھ، 1.5-1.5 لاکھ، 1-1 لاکھ روپیہ ہے۔ آدمی سوچتا ہے، اور ایک گز کتنا ہوتا ہے؟ بہت مختصر معمولی۔ تو جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے، آپ کو، سب کو، مسلمانوں کو جو چیز دینے کا وعدہ کیا ہے، اس میں مسلمان پہل کرے، اس میں آگے بڑھیں، اور مسلمانوں کو اسی میں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ حتی المقدور اللہ کی عبادتوں میں اپنا وقت گزاریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمارے ہاں یہ چیز ہے کہ ہم دنیاوی اعتبار سے ایک زمین خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں، مگر ہمارے پاس اگر پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، تو ہم ایک گز بھی نہیں خرید سکتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب اتنی کٹھنائیاں دنیا کی زندگی میں ہے، تو پھر ہم اس دنیا کے پیچھے کیوں پڑیں؟ ہم اس دنیا کے لیے اپنا وقت صرف کیوں کریں؟ بلا وجہ اس کے پیچھے دماغ لگانا اور اپنا وقت لگانا، اپنی انرجی صرف کرنا، یہ تو بے وقوفی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالکل آسانی کے ساتھ ہمیں روزانہ ایک محل تعمیر کرنے کے لیے کہا کہ آپ اگر دنیا کے اندر نیکی کرتے ہیں، اور نیکی میں بھی اگر 12 رکعت سنتیں ادا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر دن کے بدلے جنت میں ایک محل دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ سکھایا، جس کے پڑھنے پر روزانہ جنت کے اندر ایک درخت کھجور کا لگایا جاتا ہے۔ تو وہ، ہم سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یہ والا جو جملہ ہے، یہ جو کلمات ہیں، ان کو پڑھنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ وعدہ کیا ہے کہ جنت میں ایک کھجور کا درخت لگایا جاتا ہے۔ تو درخت کی شجرکاری جس کو ہم بولتے ہیں، لگانا، یہ یہ معمولی چیز نہیں ہوتی، کیونکہ ایک انسان کے پاس باغ ہوگا، جگہ ہوں گی، تبھی تو وہ لگائے گا۔ پڑوسی کے یا محلے کے یا کسی بھی عام انسان کے کھیت میں جا کر کے وہ درخت نہیں لگا سکتا کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے، یا قوم کے لوگ یا دنیا کے لوگ فائدہ اٹھا سکے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک انسان کی زندگی میں دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ بہت معمولی اور حقیر ہے، اس کے لیے انسان کو زیادہ کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اصل آخرت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، جنت بنانے کی فکر کرنی چاہیے۔ اور جنت کیسے بنے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت اللہ کے قرب سے حاصل ہوں گی۔ اور اللہ کا قرب کیسے ملے گا؟ ان فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی کرتے ہوئے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ مقام اور مرتبہ اور رتبہ عطا کیا جائے گا۔ تو خلاصہ کلام آج کے درس کا یہ ہے کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ تو عبادت ان باتوں اور ان فعلوں یعنی کاموں کو کہا جاتا ہے جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو پسند نہ کریں وہ عبادت نہیں ہوا۔ یہ اپوزٹ معنی نکلا، اور مخالف معنی نکل کر کے آتا ہے کہ جس کام کو یا جس بات کو اللہ پسند نہیں کرتا وہ عبادت نہیں۔ اس کی ایک مثال یوں سمجھیے کہ زبان سے کہنے والی بات ہے، مثال کے طور پر کہ ہم زبان سے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اسی طریقے سے کوئی کہے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بجائے کہے لا معبود الا اللہ و الا آلہتنا، کہے کہ ایک اللہ معبود ہے اور ایک ہمارے معبود ہیں، ہمارے دیوی دیوتا ہیں۔ اگر کوئی آدمی ایسی بات کرتا ہے جس میں یہ بات آتی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی، اپنی زبان سے کہتا ہے، تو اس کا یہ عمل، یہ شرکیہ عمل بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ عبادت نہیں ہے، کیونکہ اس نے وہ بات کہی اپنی زبان سے جسے اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو اچھی چیز کی دعوت دینا، اچھی بات بتانا، جیسے مثال کے طور پر آپ کہیں پر جا رہے تھے، اچانک آپ نماز کے لیے جا رہے، مثال کے طور پر
آپ نماز کے لیے جا رہے تھے، راستے میں کوئی صاحب آپ کے دوست احباب میں سے مل گئے، آپ نے کہا بھائی صاحب آپ چلیے نماز کے لیے، یا ایک جگہ پر خطاب چل رہا ہے، شیخ کا بیان ہے، چلیے ہم بیان میں چلیں گے اور سنیں گے قرآن و سنت کی باتیں، آپ چلے گئے، مگر اس بھائی کو آپ نے جو بھی کچھ بتایا ان کو رہنمائی کی، یا واٹس اپ فیس بک کے ذریعے سے ہی، سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ نے اطلاع دی بول کر کے، ایک میسج ڈالا، تو آپ کا یہ بولنا عبادت ہے، کیونکہ آپ نے نیک عمل کی طرف لوگوں کو رہنمائی فرمائی۔ لیکن یہی چیز اگر کوئی آدمی غلط طریقے سے کرے، کوئی کہے اپنے زبان سے چلو بھائی شراب پینے جائیں گے، شراب کی محفل لگی ہوئی ہے، نعوذ باللہ، کوئی کہے چلو بھائی چوری کرنے جائیں گے، چونکہ چوری مال آج کل بہت آیا ہوا ہے، چوری کریں گے تو کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا، نعوذ باللہ، کوئی گالی گلوچ کرے اپنی زبان سے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں، لہذا یہ باتیں جب اللہ کو پسند نہیں تو یہ عبادت نہیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ کو جو پسندیدہ باتیں ہیں وہی اگر ہوں تو اللہ کی وہ عبادت ہیں، اور عبادت کے لیے شرط ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے ثابت ہوں، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور آپ کے فرمان سے ثابت ہوں، تبھی جا کر وہ عبادت عبادت کہلائیں گی۔ اسی طریقے سے کام کے سلسلے میں جس کو اللہ پسند کرتا ہے اس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، ہم نے بہت ساری مثالیں دی۔ اس کے علاوہ جو کام اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ پسند نہیں کرتا، اگر کوئی آدمی وہ کام کرتا ہے تو وہ عبادت نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہے۔ مثال، چوری کرنا ایک عمل ہے، ایک کام ہے، کوئی آدمی چوری کر لے اور سوچے کہ میں نے بہت اچھا کام کیا ہے، کسی کا مال چرا کر کے، میں نے چرایا اس لیے تاکہ میں غریبوں میں صدقہ کروں، خیرات کروں، تو اس کا یہ کام جو ہے ایک تو گناہ کا کام ہے اور ناپسندیدہ کام ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ عبادت نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے اوپر سزائیں دی جائیں گی، یہ عبادت نہیں ہے۔ اسی پر آپ قیاس کرتے ہوئے چلے جائیے کہ اگر کوئی آدمی ذبح کر رہا ہے، قربانی کر رہا ہے، لیکن وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے وہ ذبح نہیں کر رہا، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کے بجائے کہتا ہے بسم اللہ من عبد القادر جیلانی فلاں فلاں، اگر یہ اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کا یہ عمل ایک تو شرکیہ بھی ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسندیدہ عمل ہوگا، اور جب اللہ کو ناپسندیدہ عمل ہوگا تو یہ عبادت سے نکل جائے گا، وہ عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یہ بنیادی چیز ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی۔ اب ہم اگلا سوال جو تیسرا سوال ہے اس کے اوپر ہم آتے ہیں، اس میں کہا گیا کہ ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں۔ ذرا آگے بڑھائیے اوپر اسکرین پہ، پوائنٹ کو آگے کریے، جی جزاک اللہ خیر۔ اگلا سوال، سوال نمبر 3 ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں۔ وہاں کیا تھا، عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہم جب یہ جان گئے کہ عبادت باتوں سے بھی، یعنی قول سے بھی ہوتی ہے، فعل سے بھی ہوتی ہے، عمل سے بھی ہوتی ہے، جب باتوں اور قول یعنی کام سے بھی ہوتی، فعل سے بھی ہوتی ہے، تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ پھر ہم عبادت کریں تو کیسے کریں، کیا طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ عبادت اللہ کے ہاں قبول ہو جائیں اور اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت اس طرح کریں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے جس طرح ہمیں عبادت کرنے کے لیے کہا ہے، اسی طریقے سے ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ مثال کے طور پر اس کی ایک مثال یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قربانی کرنے کے لیے کہا، قربانی عبادت ہے، لیکن ایک بندہ ہے جو قربانی تو کر رہا ہے مگر اسے قربانی کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، جیسے کہ کفار اور مشرکین کے یہاں یہ چیز تھی۔ آپ اس کو اچھے سے غور سے سنیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا کہ یہ کیوں بہت ضروری ہے کہ ہم عبادت کیسے کریں، اس کا طریقہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے، یہ کیوں ضروری ہے۔ چنانچہ آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ کفار اور مشرکین کیا کرتے تھے،
وہ لوگ جب جانور کو ان سے گوشت حاصل کرنا ان کا مقصود ہوتا، تو وہ لوگ ایک حصے کو، اس کے چمڑے کو نکال کر کے، چمڑے کو چھل کر کے اس میں سے اتنا گوشت نکال لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو واپس صحیح ویسے ہی اس کے حالت پہ چھوڑ دیتے. جبکہ ہماری شریعت نے کیا بتایا قربانی کیسے کرنا ہے؟ قربانی کے لیے کہا گیا کہ پہلے آپ کا چاقو بہت تیز ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانوروں کے ساتھ بھی احسان کیا جائے. اور جانوروں کے ساتھ احسان کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمارا چاقو، ہماری چھری بالکل تیز ہو، کہ گردن پہ رکھے اور فوراً کٹ جائے. اس سے جانور کو کسی طریقے سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. دوسری بات، عبادت کرنے کا طریقہ، جانور کو کیسے ذبح کریں گے؟ اس کے طریقے میں سے اسے زمین پر لٹا کر کے، کھڑے کھڑے مار کر کے، جیسے لوگ اپنی غیر مسلموں کے ہاں موجود ہیں، ان کے ہاں جو ایک طریقہ ہے، کھڑا ہی جانور رکھتے ہیں اور ایسے زور سے مارتے ہیں، اس کو جھٹکے سے کاٹنا بولتے ہیں، یہ حرام ہے شریعت کے اندر. اس طریقے سے لوگ قربانی کرتے ہیں، یا وہ لوگ جانور ذبح کرتے ہیں، جو کہ حرام ہے. شریعت نے کیا بتایا؟ اسے آرام اور اطمینان سے زمین پر لٹا دیا جائے، اور اس کے بعد اس کا رخ قبلے کی طرف کر کے، اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منک ولک اللہم تقبل منی، یہ دعا پڑھ کر کے ہم اس جانور کو ذبح کریں گے. تو عبادت کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے واضح کیا ہے. جب یہ طریقہ ہمارے سامنے موجود ہیں، اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا طریقہ اختیار کیا جائے تو وہ صحیح نہیں ہوگا اور اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی. اسی طریقے سے نماز اور روزہ، صدقہ، خیرات، حج، عمرہ وغیرہ ٹوٹل عبادتیں جتنی بھی ہیں، وہ اسی وقت قبول ہوں گی جب ہم اس کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے حکم اور راستے کے مطابق، طریقے کے مطابق عمل کریں گے اور انجام دیں گے. اور اگر اس سے ہٹ کر کے کوئی طریقہ اختیار کیا گیا، تو پھر اس عمل کو اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرمائے گا، بلکہ ہماری وہ عبادت ضائع ہو جائیں گی اور ختم ہو جائے گی. چنانچہ اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر نماز کی ہم شروعات کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ، اللہ اکبر کہہ کر کے، کوئی یہ کہے کہ نہیں مجھے تکبیر تحریمہ سے نہیں، مجھے سیدھے رکوع سے کرنا ہے، تو نعوذ باللہ اس کا ایک عمل تو باطل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت کا یہ طریقہ غلط ہے، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل کیا ہی نہیں ہے کہ آپ نے اپنی عبادت کی شروعات سجدے سے کی ہو. ہاں، یہ اور بات ہے کہ ایک انسان ایک امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اور آیا لیٹ اور امام صاحب رکوع میں ہیں، تو اللہ اکبر یعنی تکبیر کے تحریمہ کرتے ہی اس کو رکوع میں جانا ہے، سجدے میں جانا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں میری نماز کی شروعات تکبیر تحریمہ سے ہوں گی، نہیں ہوں گی بلکہ رکوع اور سجود سے ہوں گی، تو اس کا یہ عمل باطل ہے، کیونکہ اس کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے. لہذا عبادت کیسے کریں یہ سوال اہم ہے. تو اس سوال کے جواب میں کہا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں بتایا ہے، حکم دیا ہے، اسی کے مطابق ہمیں عبادت کرنی چاہیے. اور اس سلسلے میں قرآن کریم کی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے دو باتیں، دو دلیلیں یہاں پر پیش کی گئی ہیں. انشاءاللہ اگلے درس میں ہم ان دلیلوں پر گفتگو کریں گے کہ وہ دلیلیں کیا ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے. اگر ہم مختصر سنیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد کی آیت نمبر 33 میں 33 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ نے فرمایا کہ ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. تو برباد نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اطاعت ہماری ہر چیز کے اندر ہونی چاہیے، عبادت میں، معاملات میں، عقائد میں، اور اسی طریقے سے اخلاق و آداب میں، ہر چیز کے اندر ہماری اطاعت ضروری ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے. اگر کوئی آدمی ان تمام دین کے امور میں
اگر اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے یا کسی ایک کی اطاعت سے نکل جاتا ہے اور ان کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور دوسرا یا تیسرا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کا عمل برباد ہو جائے گا اور اس کی عبادت ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، ہمارا حکم سے مراد ہمارا فیصلہ، ہماری شریعت اس کے اوپر نہیں ہے، اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے، فهو رد، تو وہ رد کر دیا جائے گا، وہ عمل مردود ہوگا، وہ قابل قبول نہیں ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ان دونوں دلیلوں سے ہمارے سامنے اس مسئلے کی وضاحت ہو گئی کہ ہمیں عبادت کیسے کرنی چاہیے۔ تو یہ طریقہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جس طرح ہمیں بتایا ویسے ہی کرنا چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے کہ قرآن کریم الفاظ کی شکل میں نازل ہوا، اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کو عملی طور پر اگر اس کو دیکھنا ہو پریکٹیکلی تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی زندگی کو دیکھیں۔ آپ کا معاملہ عبادت میں کیسا تھا، آپ کا معاملہ اخلاق میں کیسا تھا، آپ کا معاملہ لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملات میں کیسا تھا، عقائد میں آپ کے معاملات کیسے تھے، یہ ساری چیزیں اگر ہمیں دیکھنی ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں۔ قرآن کے الفاظ الفاظ ہیں اور اس کی عملی تصویر یا تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ کی زندگی ہے۔ لہذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ضروری قرار دیا ہمارے لیے کہ ہم قرآن اور سنت کے مطابق ہی عبادت کریں، تبھی جا کر وہ عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی، ورنہ رد کر دی جائیں گی۔ تو آج کے درس میں جو ہم نے پڑھا ہے اس کو آپ لوگ نوٹ کر لیں، اور جتنی باتیں اہمیت کے حامل ہیں انہیں آپ لوگ یاد کر لیں، کیونکہ عبادت کسے کہتے ہیں جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے عبادت نہیں کر سکیں گے۔ اسی طریقے سے عبادت کیسے کرنا چاہیے یہ بھی طریقہ اگر ہمیں معلوم نہ ہو تو پھر ہماری زندگی میں اس سلسلے میں بھی مشکلات آئیں گی اور ہماری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی۔ ایک شخص ہے جو نماز بھی پڑھ رہا ہے مگر اس کی عبادت، اس کی نماز قبول نہیں ہو رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی 60 سال تک عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، جس کے رکوع اور سجود میں اطمینان نہیں۔ کتنے مسلمان ہیں آج کے دور میں جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کے رکوع سجود میں جلد بازی ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور اپنی نمازوں کو ختم کرتے ہیں، رکوع سجود میں اطمینان نہیں ہے۔ اور آپ کو سوائے چند لوگوں کے، ایک جماعت اور مختصر جماعت کے، اکثریت آپ کو ایسی ملیں گی جن کی نمازوں میں رکوع اور سجود میں جلد بازی ہیں، لہذا ایسی نمازیں اللہ تعالی قبول نہیں فرماتا ہے۔ اور عبادت بھی ایسی ہو کہ جو سنت رسول کے مطابق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے تو نہیں دیکھا لیکن ہمارے صحابہ نے دیکھا، اور اس چیز کو امانت کے ساتھ اور دیانت کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ امت تک اس چیز کو پہنچا دیا۔ تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صحابہ کی سیرت کو بھی پڑھیں اور سیرت رسول کو بھی پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ احادیث میں جو اللہ کے نبی کے طریقے، طور طریقے بتائے گئے ہیں اس کے مطابق عبادت کریں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر، سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، عبادات کو صحیح کرنے، عبادت کو انجام دینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان کی حالت پر رکھے، عقید سلیمہ پر رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو عقید سلیمہ پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ آپ لوگ اپنی کلاس کو جاری رکھیں اور جڑے رہیے، فوراً ابھی انشاءاللہ 40 نووی کی کلاس شروع ہوں گی۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین وإياكم۔ ریکارڈنگ آف کر دیجیے۔